اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ۔ دیکھو یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور اس سے پہلے والی آیت کے اندر بنی اسرائیل کے متعلق ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا۔ ان میں سے ایک جو بڑی نعمت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔ فرعون جو تھا فرعونی، وہ بنی اسرائیل کو قید کر رکھے تھے اور غلام بنا رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے فرعون کی غلامی سے ان کو نجات دلائی۔ اس کے بعد جب یہ لوگ وہاں سے نکل گئے تو ایک میدان میں ٹھہرے، جس کو میدان تیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ میدان تیہ۔ چاروں طرف سے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، چٹان ہیں، کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یعنی بنی اسرائیل کے لیے من اور سلویٰ کا نزول فرمایا۔ من ایک قسم کا کھانا ہوتا ہے جو شبنم کے ساتھ، جو رات کے وقت شبنم جو ہے جسے اوس کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وائٹ ٹائپ جو ہے نازل ہوتا تھا، پتوں میں لگ جایا کرتا تھا۔ ہر آدمی کے حساب سے تقریباً ایک آدمی کے لیے ایک سا اترتا تھا، ایک سا تقریباً 4 کلو کھانا۔ اور اس کے ساتھ سلویٰ کیا ہے؟ ایک پرندہ، ایک بنا بنایا پرندہ اترتا تھا آسمان سے ہوا کے ذریعے سے۔ وہ شاید وہ پرندہ مفسرین نے لکھا ہے کہ پٹیل لوگ اس کا جو ہے کباب بنا کر کے کھاتے تھے، بن بنا کر کے اترتا تھا، بہترین سا کھانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا دیا تھا کہ دیکھو یہ جو کھانا اترتا ہے، کوئی بھی آدمی کھانے سے زیادہ اس کو نہیں اٹھائے گا اور اس کو جمع کر کے نہیں رکھے گا۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ اس کھانا کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ وہ سوچنے لگے کہ کل جا کر کے اگر یہ کھانا بند ہو جائے آنا تو ہم کیا کھائیں، میدان میں یوں بھٹکتے رہیں گے، یا کچھ کھانے کا نہیں ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا؟ جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب جمع کرنے لگے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو وہ کھانا سڑنے لگا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر بنی اسرائیل یہ حرکت نہ کرتی تو یہ جو کھانا سڑتا ہے، گوشت جو سڑتا ہے، یہ آج تک بھی کبھی نہیں سڑتا۔ اور اگر ان لوگوں نے اس کھانے کو بند نہیں کرواتے تو یہ کھانا آج تک جاری رہتا اور لوگوں کو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملتا رہتا جتنا وہ لوگ کھاتے ہیں۔ بہرحال آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ہی ذکر فرمایا ہے، کہا وَإِذْ قُلْنَا، آج جب ہم نے کہا ادخلوا، تم لوگ داخل ہو جاؤ، هذه القریہ، اس بستی میں، فَكُلُوا، بس تم کھاؤ اس میں سے، حیث شئتم، جہاں چاہو، رغداً، فراخ دلی سے، وادخلوا الباب۔ دیکھو جب یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، یہ لوگ من اور سلویٰ ان کو کھانے کو ملتا تھا، یہ لوگ کھاتے کھاتے جو ہے اکتا گئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کر دیجیے۔ آگے والی آیت کے اندر ہے، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ہمارا وہ کھانا عطا فرمائے جو زمین اگاتی ہے، ترکاریاں، ککڑی، گیہوں، دال، پیاز، لہسن، اس کے لیے دعا فرما دیجیے۔ من اور سلویٰ جو ہے اس کو بند کروا دیجیے۔ اگر یہ لوگ اس طرح سے نہ کیا ہوتا تو آج تک بھی وہ کھانا ہم لوگوں کو ملتا رہتا، اور من اور سلویٰ بڑا لذیذ کھانا تھا، بڑا بہترین کھانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے، ان کی اس بات سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں وہ لوگ اکٹھا تھے، جمع تھے میدان تیہ میں، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم لوگ یہاں سے قریب میں ایک بستی ہے، اس بستی میں چلے جاؤ، تم کو وہاں جو تم چاہو یا جو تم چاہتے ہو تمہیں کھانے کو ملے گا۔ لیکن سنو، جب اس بستی میں داخل ہوگے اس کو سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے۔ کس جانا؟ سجدہ کرتے ہوئے جانا، اور کہتے جانا کہ حطۃ حطۃ، توبہ توبہ توبہ، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ کہتے جانا۔
بڑی بدبخت قوم تھی، ان لوگوں نے اس بات کو بدل دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نا کہ تم کو اگر یہ کھانا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ کھانا چاہیے جو زمین اگاتی ہے، تو قریب میں ایک بستی تم وہیں چلے جاؤ، اور کیسے جاؤ گے؟ سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے جاؤ، اور کیا کہتے جاؤ؟ حتۃ نغفر لکم، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، تو ہمیں معاف فرما۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو بدل دیا، اور کیا کہنے لگے؟ حنتۃ کے معنی گیہوں، ہمیں گیہوں چاہیے، کھانے کو چاول چاہیے۔ اتنی بدبخت قوم تھی، سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ کیا چاہیے ہمیں؟ کھانا چاہیے، کھانا، گیہوں، روٹی چاہیے۔ حنتۃ کو بدل کر کے جان بوجھ کا کر دیا حنتۃ کہنے لگے۔ اسی کو کہا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، آج جب ہم نے کہا ادخلوا، تم لوگ داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی میں، فَكُلُوا، پس تم کھاؤ اس میں سے، یعنی اس بستی میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو، جس طرح چاہو، رغداً، فراخ دلی سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور دروازے سے داخل ہو، یعنی شہر کا جو دروازہ تھا، سجداً، کیسے بچو؟ سجدہ کرتے ہیں، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، ٹھیک ہے، توبہ، توبہ، نغفر لکم، آپ ہمارے گناہوں کو، ٹھیک ہے، معاف کر دیجیے، نغفر لکم، ٹھیک ہے، نغفر لکم خطایاکم، ہاں، کہتے جاؤ حِطَّةٌ، توبہ، توبہ، اللہ کہتا نغفر لکم، ہم تمہارے لیے معاف کر دیں گے، خطایاکم، تمہارے گناہوں، یعنی اس طرح سے جب تم کرو گے تو یہ جو تم نے جو بہترین جو کھانا تھا اس کو تم لوگوں نے بدل ڈالا، یہ جو تم نے غلطی کی، اس غلطی کو ہم کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اس پر عمل نہیں کیا، یہ کیا کہتے گئے؟ حنتۃ، حنتۃ، گیہوں چاہیے، گیہوں چاہیے۔ فبدل الذین ظلموا، بس بدل ڈالا ظالموں نے، الذین ظلموا، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، اسی کا ترجمہ میں نے کیا؟ ظالموں نے۔ فبدل الذین ظلموا، پس بدل ڈالا ظالموں نے، قولا، اس بات کو، غیر الذی، اس کے علاوہ سے، قیل لہم، جو ان سے کہا گیا، فانزلنا، بس ہم نے نازل کیا، علی الذین ظلموا، ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، اسی کا ترجمہ میں نے شارٹ میں کیا، کیا؟ ظالموں پر، بس ہم نے نازل کیا ظالموں پر، رجزن، عذاب، بھیانک عذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بھیانک عذاب آیا، من السماء، کہاں سے؟ آسمان سے، بما کانوا یفسقون، ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے، ترجمہ اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے، یعنی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ جب ان لوگوں نے ایسی حرکت شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا کر دیا؟ عذاب نازل فرمایا، بڑا بھیانک عذاب نازل فرمایا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے استسقا، پانی طلب کی، فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، یہ بھی میدان تیہ کا ہی واقعہ ہے، جب وہ لوگ میدان تیہ میں ٹھہر گئے، جو پیاسے ہو گئے، پینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ، آپ ہمارے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی طلب کیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی طلب کیا، یا اللہ ہمیں پانی دیجیے پینے کے لیے، لوگ پیاسے مر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ، جو لاٹھی تمہارے ہاتھ میں ہے، جو عصا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس عصا کو زمین پر مارو، اس عصا کو زمین، پتھر پر مارو۔ کہاں مارو؟ پتھر پر مارو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی 12 خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی، 12 خاندان کے لوگ تھے، سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ جس طرح سے ابھی تمہارے یہاں جو ہے 3 یا 4 خاندان کے لوگ ہیں، اسی طرح سے ان میں کتنے لوگ تھے؟ 12 خاندان کے لوگ تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پر اپنے لاٹھی کو مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے، 12 چشمے جاری ہو گئے، اور ہر ایک قوم کا، ہر ایک خاندان کا الگ الگ چشمہ ہو گیا۔ ایک خاندان والے ایک چشمہ سے پیئیں گے، دوسرے خاندان والے دوسرے چشمے، یعنی اپنے اپنے وہ پینے کی جگہ سے پیئیں گے۔ اسی کہا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کی، قوم، اپنے قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب، تو مار، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے لاٹھی کو، الحجر، پتھر میں، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس اس سے پھوٹ پڑے 12
چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، ہر انسان نے، اناس ٹھیک ہے، ہر انسان نے قد علم جان لیا، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو الگ الگ متعین کر دی گئی خاندان والوں کے لیے۔ کلوا واشربوا، اللہ نے کہا تم کھاؤ، واشربوا پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم نہ پھرو، ولا تعثوا تم نہ پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد مچاتے ہوئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، آج جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر۔ یہ جو کھانا آتا ہے جو اوپر میں نے بیان کیا تھا، دیکھو قرآن کریم نے ترتیب سے بیان نہیں کیا، بلکہ اوپر بعد والے کے واقعے کو اور پیچھے بھی شروع والے واقعے کو بیان فرما دیا۔ تو اعتراض اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم جو قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ قصے اور کہانی کی کتاب اگر ہو تب اگر ترتیب وار بیان نہ کیا جائے تب اشکال ہو سکتا ہے، سوال ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم جو قصے اور کہانی کی کتاب ہے ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جس واقعے کو بھی بیان فرمایا تو اس واقعے کے اس حصے کو بیان فرمایا جس سے انسان کو عبرت ہو سکتی۔ فضول باتوں کو قرآن کریم نے بیان نہیں فرمایا، ان چیزوں سے اعتراض فرمایا ہے۔ کہا جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم صبر نہیں کریں گے، لن نصبر علی طعام، ایک کھانے پر، فادع لنا، بس آپ ہمارے لیے ربک، اپنے رب سے دعا کیجئے، یخرج لنا، وہ نکال دے ہمارے لیے، من ما، ان کھانوں میں سے، ما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، اس کی ترکاریاں، وقثائہا، اسی طرح سے اس کو کیا کہتے ہیں، کیکڑی، وہ کھیرا ٹائپ کا ہوتا ہے، وائٹ وائٹ کیکڑی نا، کیکڑی، اسی وفومہا، گیہوں، وعدسہا، دال، وبصلہا، اور اس کی پیاز۔ ان لوگوں نے درخواست کی کہ ہمیں یہ چاہیے۔ فقال تستبدلون الذی، اللہ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتستبدلون الذی، کیا تم لوگ بدلنا چاہتے ہو، الذی، ٹھیک ہے، وہ الذی ہوا ادنا، جو ادنا ہے، بالذی، اس سے، ہوا خیر، جو بہتر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا تم تبدیلی چاہتے ہو، بدلوانا چاہتے ہو اس کھانے سے جو تمہارے لیے کیا ہے، ادنا ہے، ٹھیک ہے، بہتر کھانوں کو۔ سمجھ آ رہی بات؟ یعنی بہترین جو کھانا تمہیں مل رہا ہے اس سے تم بدل کر کے کیا تم دوسرا کھانا چاہتے ہو، دوسرا کھانا مانگتے ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کتنا بہترین کھانا تھا، من اور سلوا، بہترین سا کھانا، اس سے بہتر کھانا کوئی ہے ہی نہیں، اور اپنے آپ مل جانا، نہ کمانے کی ضرورت نہ مشقت اٹھانے کی ضرورت تھی، لیکن ان بدبختوں نے بدلوا دیا۔ فرمایا اہبطوا، تم رو اتر جاؤ، مصرن، کسی شہر میں، فإن لکم، اللہ نے کہا بے شک تمہارے لیے وہ جو تم نے سوال کیا، وضربت علیہم الذلہ، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت، والمسکنت، اور محتاجگی، یعنی بنی اسرائیل پر جہاں بھی جائیں گے، جہاں بھی رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے، ٹھیک ہے، محتاج ہوتے رہیں گے۔ آج بھی دیکھ لو، ایک بات اس کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ جہاں بھی جائیں گے کیا ہوتے رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے، لیکن کسی دوسرے کے سہارے وہ لوگ، جیسے مسلمان اس زمانے میں مسلمان تھے تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ان کے چھوٹے بچوں پر رحم کرو، اور ان میں سے جو جنگ کے قابل نہیں ان پر بھی رحم کرو، باقی بات ان میں سے جو نافرمان ہے، جو بدماش قسم کے لوگ ہیں، ان سے جہاد کرو۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور اس زمانے تک وہ لوگ ذلیل ہوتے رہے، خار ہوتے رہے، آج بھی لوگ پوری دنیا میں وہ لوگ ذلیل ہی ہیں۔ سمجھ، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوگ لوٹے اللہ کا غضب لے کر، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے، یعنی اللہ کے غضب لے کر لوٹے، یہ اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا بھی آیات اللہ کی آیاتوں کو، ویقتلون النبیین، اور نبیوں کو قتل کیا۔ بنی اسرائیل جو ہے ایسی قوم تھی جنہوں نے بے شمار انبیاء کرام کا قتل کیا ہے۔ ایک نبی ان میں تشریف لائے تھے، ان کو ان لوگوں نے لکڑیوں کا جو پھاڑنے کا جو آلہ ہوتا ہے، لکڑیوں کا چیرنے کا آلہ ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے اس نبی کو چیر دیا ان لوگوں نے، اور بھی بے شمار تکلیفیں پہنچائی نبیوں کو۔
سے کہا کہ بھی آیات اللہ کی آیات ویقتلون النبیین، نبیوں کو قتل کرتے ہیں بغیر الحق ناحق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس وجہ سے انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ لوگ حد سے تجاوز کر گئے۔